Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 14. Last time آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیڈ لاکس کا ٹاپک کور کیا تھا. ہم نے اس میں ڈیڈ لاکس کے 4 کنڈیشنز دیکھی تھی اور اس کے علاوہ ڈیڈ لاک کی کچھ ایگزامپلس دیکھی تھی. ہم نے ڈیڈ لاک کو ڈیفائن کیا تھا فارملی اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیڈ لاک کو اوائڈ یا پریونٹ کرنے کے اور ڈیڈ لاک کو ڈیٹیکٹ کرنے کے اور پھر سالو کرنے کے اس کو کیا کیا طریقے پاسبل ہو سکتے ہیں. اور اس میں سے ہر طریقے کی ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی تھیں, کچھ الگوریدمس دیکھے تھے. ایک ہم نے بینکرز الگوریدم کا ذکر کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈفرینٹ جو پریکٹیکل سسٹمز ہیں جس میں ہم نے مائی ایس کیو ایل سرور کی اور ونڈوز کے جو ایس کیو ایل سرور ہوتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھی تھی اور اوریکل کی ایگزامپل دیکھی تھی. تو یہ دونوں, اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ ونڈوز این ٹی کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے لاکس کو اور میوٹیکسز کو, سیمافورس کو نمبرنگ کر کے ان کے لیولز ڈیفائن کر کے اور ڈیڈ لاک کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن بعد میں وہ ناکام ثابت ہوئی اور پھر ہم نے لیولز ختم کرنے پڑے اس کے. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس وجہ سے ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے اور کیوں نمبرنگ کرنے سے ڈیڈ لاک اوائڈ ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک اور کانسیپٹ بھی ڈسکس کیا تھا بریفلی, وہ تھا پرائیورٹی انورژن کا, اور ہم اس کو دوبارہ بھی آج دیکھیں گے. اور آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم ایک ٹاپک شروع کر رہے ہیں جس کو ہم بریفلی آج کے لیکچر میں ٹچ کریں گے, اور آج کا لیکچر اسی ٹاپک کا بیسیکلی اوور ویو ہے اور وہ ہمارا فائنلی تھریڈس کے ٹاپک کو کنکلوڈ کر دے گا. وہ ٹاپک ہے تھریڈس کا یوزج ان ریئل پروگرامس, یعنی تھریڈس جو ہیں وہ ریئل پروگرامس میں یا ریئل سسٹمز میں یا ریئل سافٹ ویئر سسٹمز میں کس پیٹرن پہ یوز ہوتے ہیں, وہ کون سے پیٹرنس ہیں, کون سے ڈیزائن پیٹرنس ہیں یا سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس ہیں جن میں تھریڈس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ آرکیٹیکچرس ایک دوسرے سے تھریڈ کے یوزج میں کس طرح ڈفر کرتے ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور اس سلسلے میں ہم ایک ریسرچ پیپر ہے جو آپ کی ریڈنگ اسائنمنٹس میں ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر تھریڈس کے یوزج پیراڈائمس کون کون سے بتائے گئے ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹائم اس ٹاپک کو کور کرنے کے بعد ہم نیکسٹ ٹائم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو آپریٹنگ سسٹمس میں ہوتا ہے وہ ہے اسکیجولنگ کا, اس کے اوپر ہم چلے جائیں گے. تو اسٹوڈینٹس آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک ریسرچ پیپر کے اوپر ہمارا لیکچر بیسڈ ہے. وہ ریسرچ پیپر ہوسر نام کا ایک آتھر ہے جس نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے یوزنگ تھریڈس ان انٹریکٹیو سسٹمس یا انٹریکٹیو پروگرامس. اس میں بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے سسٹمز کو, اوور 60-70 سسٹمز کو اینالائز کیا آتھرس نے, اور دیکھا کہ ان سسٹمز میں تھریڈس کس طرح یوز ہو رہے ہیں, کیا وہ ڈیزائن بن رہا ہے, کیا ڈیزائن پیٹرن ایمرج کرنے کی کوشش کی انہوں نے. ان تمام تھریڈس کے یوزیجز کو ایک کامن ان کا ایک سب سیٹ نکال کے کہ زیادہ تر کیسز میں تھریڈس کا جو یوزیج ہے وہ اس طرح کے آرکیٹیکچر سے ہوتا ہے. اس سے انہوں نے تقریباً 8-10 جو کامن پیراڈائمس ہیں وہ انہوں نے فائنلی فلٹر آؤٹ کر لیے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تھریڈ کے یوزیجز ہیں کامن جو کہ جنرلی آپ کو لارج اسکیل سسٹمز میں ملیں گے. جو انہوں نے سسٹمز انالائز کیے اس کے اندر کئی سسٹمز جو تھے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز کے تھے, کئی سسٹمز جو ہیں وہ کسی اور ٹائپ کے نیٹورک سرورز تھے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. جو بھی تھریڈس کے نارملی ملٹی تھریڈڈ لارج اسکیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو یوزرز سے انٹریکٹ زیادہ کرتی ہیں, اور اس کی جس طرح گرافیکل یوزر انٹرفیسز کرتے ہیں, ونڈوز سسٹمز کرتے ہیں یا ونڈوئنگ بیسڈ یوزر انٹرفیسز کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو لارج نمبر آف یوزرز کو ہینڈل کرتے ہیں سسٹم کنکرنٹلی, مثال کے طور پہ ویب سرورز ہیں. اس طرح کے سسٹمز کو انہوں نے اینالائز کر کے اور کچھ فلٹر آؤٹ کیا ہے کہ ڈیزائن پیٹرنس کیا ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ان کے ریزلٹس کے اوپر جائیں اور وہ جو 7-8 انہوں نے ڈیزائن پیٹرنس اس سے فلٹر آؤٹ کیے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں, ہم کچھ بیسک پریلیمنریز کو ایک دفعہ پھر ریفریش کر لیتے ہیں تھریڈ کے یوزیج کی ہمیں کیوں ضرورت پڑی تھی ان دا فرسٹ پلیس. اس میں ہم نے شروع میں جب ہم نے تھریڈس کو انٹروڈیوس کیا تھا تو ہم نے کچھ
ان کے یوزیجز کو یا کچھ ان کے جو بیسیکلی ڈیزائن پیٹرنس ہیں یا بیسک ان کی ریکوائرمنٹس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں تھریڈس کن کن انوائرمنٹس میں چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں تھریڈ سے فائدہ کیا پہنچتا ہے. یہ چیز ہم پہلے شروع میں ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ایک دفعہ فیو منٹس لگا کے ریفریش کر لیں اور پھر ہم ان ڈیزائن پیٹرنس کے اوپر جائیں. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا ڈسکشن. ہم نے یہ کہا تھا شروع میں کہ کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی سافٹ ویئر جب سی پی یو پہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے. پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ یا تو سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ کر کے انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور میموری کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے. دوسرا کام وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. انہی دو کے درمیان پروگرام کی ہمیشہ لائف ٹائم جو ہے وہ آلٹرنیٹ کر رہی ہوگی. اگر اس نے یوزر سے ان پٹ لینی ہے تو وہ ان پٹ کر رہا ہوگا اس وقت. اگر اس نے یوزر کو کوئی آؤٹ پٹ دینی ہے تو وہ آؤٹ پٹ کر رہا ہوگا اس وقت. تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ایک چیز ہو گئی. نیٹ ورک پہ کوئی میسج سینڈ کرنا ہے تو وہ آؤٹ پٹ کر رہا ہوگا اس وقت. نیٹ ورک سے کوئی میسج ریسیو کرنا ہے, کوئی اور ایونٹ ریسیو کرنا ہے کسی ڈیوائس سے, فار ایگزامپل کی بورڈ ہے, ماؤس ہے, ان کی موومنٹ کو اس نے مانیٹر کرنا ہے کہ فرسٹ مطلب آپ نے ماؤس موو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس کے بعد اسکرین کو دوبارہ ری پینٹ کرنا ہے بیسڈ آن دی ماؤس موومنٹ. کرسر کو بلنک کرنا ہے ماؤس کے. اس کے علاوہ کمانڈ پرومپٹ دینی ہے یوزر کو, یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹریکٹیو پروگرامس میں ان پٹ آؤٹ پٹ کے اس میں آتی ہیں کیٹیگری میں. اس کے علاوہ پروگرامس جو ہیں وہ کمپیوٹیشن پرفارم کرتے ہیں. تو ان پٹ آؤٹ پٹ اور کمپیوٹیشن دونوں جو ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان ان پیراللزم کو کسی طرح سے ایکسپلائٹ کر سکیں. پیراللزم کا مطلب کیا ہے کہ پیرلل میں ہم ایکٹیویٹیز کر سکیں. ہمارا ایک ہی ٹائپ کی ایکٹیویٹی کرنے میں جو وقت لگ رہا ہے, اگر اسی دوران میں اوور لیپنگ کوئی اور ایکٹیویٹی ہو سکتی ہو یا کوئی اور, یعنی فار ایگزامپل آئی او اور کمپیوٹیشن اوور لیپ ہو سکتی ہو, یا کمپیوٹیشن اور کمپیوٹیشن اوور لیپ ہو سکتی ہو, ایک ہی ٹائم پہ ہو سکتی ہو پیرلل میں, تو ہم ایسا کر سکیں. ظاہر ہے کہ کمپیوٹیشن کو اوور لیپ کرنے کے لیے آپ کو سی پی یوز ملٹیپل چاہیے. ایک سی پی یو پہ تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ ایک سی پی یو پہ کمپیوٹیشن اگر پرفارم کر رہا ہے کوئی پروگرام, تو ظاہر ہے کہ اس سی پی یو کے اوپر اس ٹائم پہ تو کوئی اور پروگرام نہیں چل سکتا, یا کوئی اور جو ہے وہ تھریڈ بھی نہیں چل سکتا. اگر تھریڈ لیٹ سے ہم تھریڈ کی ٹرمز میں بات کریں, یا یعنی اس پروگرام کا کوئی اور پارٹ, اسی کوڈ سیگمنٹ کا کوئی اور پارٹ ایک ڈفرینٹ اسٹیک اور سی پی یو رجسٹر کے ساتھ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے ساتھ اس سی پی یو پہ اسی ٹائم پہ نہیں چل سکتا. یا تو آپ کو اس کانٹیکسٹ کو جو ہے وہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا, پریمپٹ کرنا پڑے گا, اور پھر دوسرے کو آپ باری دیں گے اسی کانٹیکسٹ کو, یا کسی اور پروسیس کے کانٹیکسٹ کو بھی اسی وقت باری دیں گے جب آپ کا وہ پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا ہوگا. تو پیراللزم جو ہے آف سی پی یو لیول, اس کے لیے ضروری ہے کہ ملٹیپل سی پی یوز ہوں, جس میں سے ایک سی پی یو کے اوپر ایک کانٹیکسٹ ایگزیکیوٹ کر رہا ہو پروگرام کا, اور دوسرے سی پی یو کے اوپر دوسرا کانٹیکسٹ ایگزیکیوٹ کر رہا ہو اسی پروگرام کا یا کسی اور پروگرام کا. تو اس میں آپ پیراللزم اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہر سی پی یو کو بزی رکھا ہوا ہے. جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ریسورس تھے سی پی یو کے طور پہ, آپ نے ان دونوں کو ملٹیپل کو, یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ان کو آپ نے بزی رکھا ہوا ہے. آئی او پیراللزم میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سی پی یو پہ ایگزیکیوٹ کرتے کرتے اچانک آپ آئی او کرنے لگے یا ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے لگے, تو آپ کو اس وقت بلاک کرنا پڑتا ہے عام طور پہ, بیکاز آئی او may not be ready, آئی او may not be available. یعنی فار ایگزامپل آپ کا یوزر نے کوئی ان پٹ دینی ہے, آپ کو کوئی کی پریس کرنی ہے اس نے کی بورڈ کی, ہو سکتا ہے کہ یوزر 1 گھنٹہ بھی پریس نہ کرے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلدی کیز پریس کر رہا ہو. تو جب ظاہر ہے کہ وہ یوزر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. ناؤ the input event that is going to occur is depending upon the user. So basically program جو ہے وہ indefinitely wait اس کو کرنا ہے اس یوزر انپٹ کے لیے, لیکن جیسے ہی یوزر انپٹ آ جائے, اگر وہ اس وقت کوئی کمپیوٹیشن کر رہا ہے تو اس سے یا تو اس کو چھوڑ کے یوزر انپٹ کو لینا ہے, یا اس کو اس کمپیوٹیشن کے کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراً یوزر انپٹ کو لینا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کئی کمپیوٹیشنز پرفارم کرتا چلا جائے اور بعد میں یوزر انپٹ کو دینے کی باری آئے اس کے لیے. تو یہاں پہ آ جاتی ہے اسکیجولنگ, کہ آپ نے یوزر انپٹ کو پرومپٹلی کیسے رسپونڈ کرنا ہے, اور کس طرح سے اس ایونٹ کو, جو آئی او کا ایونٹ ہو رہا ہے, اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو جب بھی یوزر انپٹ اور
آپ کی جو سی پی یو ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم اوور لیپ کرنا چاہیں گے. میننگ کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جب بھی ہم بلاک ہوئے ہیں کسی بھی ان پٹ ایونٹ کے لیے اس وقت ہم سی پی یو پہ ان دا مین ٹائم کچھ ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیزائربل چیز ہوگی. اس کے لیے ہمیں تھریڈس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے اگر فرض کریں ہمارا ایک ہی تھریڈ ہوتا اور وہ جب بھی اس کو ان پٹ لینی ہوتی یوزر سے وہ اس پہ جا کے بلاک ہو جاتا اور انڈیفینیٹلی بلاک رہتا, تو ظاہر ہے کہ اس پر جو اور ایونٹس آ رہے ہیں سسٹم میں, کوئی نیٹ ورک سے کوئی میسج آ رہا ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے, وہ ہم کبھی بھی اس کو انٹرٹین نہ کر سکتے. یا ہمیں کوئی اور کمپلیکس قسم کی ٹائم آؤٹ لگانا پڑتا کہ جی اتنی دیر تک ان پٹ کا ویٹ کرو یوزر سے, اگر نہیں آتی تو پھر جا کے دیکھو کوئی نیٹ ورک پہ میسج آیا ہے کہ نہیں آیا, اور تھنگس لائک دیٹ. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی کمپلیکس لاجک سے ہمیں, اور اگر فرض کریں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ کئی ہزار آ سکتے ہیں آپ کے پروگرام میں, جو لارج اینڈ کمپلیکس پروگرامس کے اندر ہوتا ہے, اور یا ملٹیپل ونڈوز بنی ہوئی ہیں یوزر انٹرفیس کے اندر, اور ہر ونڈو کے اندر ایک کلک ہو سکتا ہے, ہر ونڈو ایکٹیو اور پیسو ہو سکتی ہے اچانک اور موو ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ کو ساری ونڈوز کو پول کرنا پڑے گا کہ جی اس ایونٹ اس ونڈو پہ تو کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا, اس ونڈو پہ تو کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. ظاہر ہے کہ یہ بھی تھریڈس کے بغیر کافی مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح کے کاموں میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ تھریڈز بنا کے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ اس پرٹیکولر ایونٹ کو ہینڈل کرے گا, ایک تھریڈ جو ہے وہ یہ کرے گا, ایک تھریڈ اس پرٹیکولر ایونٹ کے لیے ہے, اور باقی جو ایک مین تھریڈ ہے وہ سارے تھریڈز کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوگا. تو یہ بھی ایک پورا ایک ڈیزائن پیٹرن ہے, اور اس کو ہم ایک ایگزامپلس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک ویلڈ پیراڈائم ہے. اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ٹاسک کی اپنے جو پورے اوور آل پروگرامس کے جو کمپلیکس ٹاسک ہوتے ہیں ان کی ری اسٹرکچرنگ یا اسٹرکچرنگ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ہمیں ایزی ٹو مینج ہو جائیں. یعنی اس میں صرف سی پی یو کو یوٹیلائز کرنے کا یا پیراللزم کو ایکسپلائٹ کرنے کا ہی مقصد نہیں ہوتا, بلکہ ٹاسک اوور آل جو پروگرام کا اسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنا بھی مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے بھی تھریڈس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے تین مین جو ہے وہ کلاسز ہیں جس کے کیٹیگریز ہیں جس کے لیے ہم تھریڈز یوز کرتے ہیں. ایک ہے ہماری سی پی یو کا پیراللزم کی ایکسپلائٹیشن, ایک آئی او اور سی پی یو کی اوور لیپنگ میں پیراللزم کی ایکسپلائٹیشن, اور ایک ہے ٹاسک کی اسٹرکچرنگ. ٹاسک کی اسٹرکچرنگ میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دے دوں ٹائمرز کی. مثلا ٹائمرز ہر نارملی ویب سرور میں یا کوئی بھی ایسا آپ سسٹم لکھ رہے ہیں جس نے کہ نیٹ ورک سے ایونٹس ریسیو کرنے ہیں فار ایگزامپل, اس میں عام طور پہ کوئی نہ کوئی ٹائمر ضرور انوالو ہوتا ہے. ہر پروٹوکال میں کچھ نہ کچھ ٹائمرز ہوتے ہیں. جیسے ٹی سی پی آئی پی کے پروٹوکالز ہیں, آپ کوئی میسج بھیجتے ہیں اور ساتھ ایک ٹائمر اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر میسج کا جواب بہت دیر تک نہ آئے یا کچھ سرٹن ٹائم تک نہ آئے تو آپ ٹائمر فائر ہو جاتا ہے آپ کا, اور ظاہر ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں, یا تو کنیکشن کو بند کر دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں, یوزر کو کسی طرح پر انفارم کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ٹائمرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اسی طرح سے آپ بار بار ٹائم کو پول کرتے رہتے اور دیکھتے رہتے کہ جی ٹائم اب ایکسپائر ہو گیا, اب ایکسپائر ہو گیا, اب ایکسپائر ہو گیا. یہ پورے اپنے پروگرام میں اس طرح سے اسٹرکچر کرتے. ایک کافی ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تھریڈ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ وہ اتنی دیر کے بعد ویک اپ کرے, اور یعنی جتنا بھی ٹائمر اس کا ایکسپائر ہونا ہے اس کا, اور اس کے بعد وہ کام کرے جو ٹائمر ایکسپائری پہ کرنا ہے. تو اس سے اسٹرکچر کافی بہتر ہو جائے گا آپ کے اوور آل کوڈ کا, اور کافی ایزی ٹو مینج ہو جاتا ہے. تو گیون دیز three classes, I just now want to move on to the thread paradigms that the Hausser's paper discusses. Hausser نے اپنے پیپر میں جو جنرل پرپز پیراڈائمز دیے ہیں ان کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہاسر بات کرتے ہیں ایک پیراڈائم جس کو کہتا ہے وہ ڈیفر ورک کی. ڈیفر ورک پیراڈائم میں ایک مین کنٹرولر تھریڈ ہوتا ہے. مین کنٹرولر تھریڈ جو ہے وہ ملٹیپل ایونٹس اس کو آ سکتے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے, یعنی یوزر سے انپٹ آ سکتی ہے, کسی ونڈو سے کے اندر سے کوئی انپٹ آ سکتی ہے, کوئی اسٹیٹ چینج ہو سکتی ہے, اور ان تمام چیزوں کو اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے. اب ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ سیریلی ہر ٹاسک کو ہینڈل کرتا, ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرنے ہیں اس نے, اور ہر ٹاسک کو پہلے ایک ٹاسک ختم کرتا, اس کے بعد دوسرا ٹاسک ختم کرتا, اور تیسرا ٹاسک ختم کرتا, اور سیکوینشلی چلتا, یا کسی ایک پرٹیکولر آرڈر میں کسی ہائی پرائرٹی لو پرائرٹی بیسس پہ کرتا, اور خود ہی ساری اسکیجولنگ کرتا رہتا. ڈیفر ورک میں وہ یہ کرتا ہے
کہ جیسے ہی ایک ایونٹ اوکر ہوا جس کے اگینسٹ ایک ٹاسک اس نے پرفارم کرنا ہے، وہ اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ایک فورک کر دے گا نیا تھریڈ. اس تھریڈ کو وہ ٹاسک ہینڈ اوور کر دے گا اور تم اس سے کہے گا کہ تم جو ہو وہ یہ ٹاسک پرفارم کرو، اور جب یہ ٹاسک ختم ہو جائے تو مجھے ایک ایونٹ دے دینا، مجھے بتا دینا کہ یہ ٹاسک ختم ہو گیا. اینڈ اٹ کیپس آن فورکنگ تھریڈز ایز دی ٹاسک ارائیو، ایز ایونٹس ارائیو، اینڈ ایچ ایونٹ ہیز اے ڈیڈیکیٹڈ تھریڈ ورکنگ آن اٹ. تو ایونٹس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ تھریڈس کے اندر ہوتی ہے، اور مین کنٹرولر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایونٹس کو پک کرے یا ایونٹس کو ریسیو کرے، اور اس کے بعد وہ ایک نیا تھریڈ فورک کر دے اور اس کو وہ ایونٹ دے دے ایز ٹاسک. اس کی ایگزامپلس بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پرنٹ آپریشن کرنا ہے، ایک پرنٹ کرنے کی کمانڈ آ گئی یوزر کی طرف سے، تو آپ ایک تھریڈ کریٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ پرنٹ جاب دے دیں، فائل کا نام دے دیں کہ اس فائل کو پرنٹ کرنا ہے، پرنٹر کا نام دے دیں، پرنٹر کا ڈیوائس دے دیں، اور وہ اس فائل کو اٹھا کے ریڈ کر کے ڈسک سے اور پرنٹر پہ پرنٹ کرنا شروع کر دے گا ان دا بیک گراؤنڈ. ایک طرح سے جو مین فور گراؤنڈ پروسیس چل رہا ہے یا تھریڈ چل رہا ہے مین کنٹرولر، وہ اس نے ڈیفر کر دیا کام کسی ایک اور تھریڈ کی طرف، اور وہ اپنا کام پرفارم کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی ای میل میسج سینڈ کرنا ہے، کوئی ونڈو کو ری پینٹ کرنا ہے، لیٹ سے کسی ایک پرٹیکولر چھوٹی ونڈو کو بڑی ونڈو کو کسی کو ری پینٹ کرنا ہے، ری سائز کرنا ہے، جو بھی یہ ایک پرفارمنس ہے، ایک پرفارم کرنا ہے کسی ٹاسک کو، وہ اس نے اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ تھریڈ فورک کیا نیا اور اس کو ہینڈ اوور کر دیا. یہ ایک پیراڈائم ہے جو بہت یوز ہوتا ہے. اس پیراڈائم میں ایک جو مین ایشو ہے وہ ایک تو پہلے سے اس کا ایڈوانٹیج دیکھ لیتے ہیں. ایڈوانٹیج ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ٹاسک کی اسٹرکچرنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھریڈز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس تھریڈ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کا مین پروگرام جو ہے وہ سمپل ہو جاتا ہے. اور پروگرام جو ہے وہ جس طرح فنکشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ہر فنکشن ایک تھریڈ میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور تھریڈس کو آپریٹنگ سسٹم اسکیجول کر رہا ہے اپنے الگورتھم کے ساتھ، اپنے اسکیجولنگ کے جو اس کا ٹیکنیک ہے، اور اینڈ تھنگز آر پریٹی اوکے. اب اس میں دو پرابلمز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ لیٹس سے کہ آپ نے ورک کو ڈیفر کیا تھریڈ کی طرف، اور وہ تھریڈ جو ہے وہ ہینگ ہو گیا کسی وجہ سے، یعنی وہ اس تھریڈ کے اندر کوئی بگ تھا اس کے فنکشن میں، اور وہ بگ اس پرٹیکولر رن کے اندر انووک ہوا اور اس کی وجہ سے تھریڈ ہینگ ہو گیا. یا تھریڈ جو ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر ٹاسک کے اوپر بلاک ہو جا کے، یا پرٹیکولر آئی او ایونٹ کے اوپر، اور وہ ایونٹ اسے کبھی بھی نہیں ملا، سسٹم کے اندر کوئی ایسی فالٹ آ گئی جس کی وجہ سے وہ ایونٹ نہیں ملا. اب پرابلم یہ ہوگی کہ یوزر جس کے بہاف پہ وہ ٹاسک پرفارم ہو رہا تھا وہ انڈیفینیٹلی ایک ویٹ میں چلا جائے گا. یعنی آپ کو تو کبھی مین کنٹرولر کو تو اس تھریڈ نے کبھی جواب ہی نہیں دیا کہ میں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا یا نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یوزر لیٹ سے دوبارہ اگر وہ ریکویسٹ بھیجے گا تو پہلے ہی اس کے بہاف پہ ایک تھریڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. مین کنٹرولر کیا کرے گا کہ نئی ریکویسٹ کے اوپر ایک نیا تھریڈ فورک کر دے گا اسی ٹاسک کے لیے، اسی یوزر کے لیے. فرض کریں وہی ونڈو ری پینٹ کرنی تھی. اب پرابلم کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ نیا تھریڈ اپنا کام کر رہا ہو، پریویس تھریڈ فائنلی جو ہے واپس آ جائے اور وہ بھی پینٹ کرنا شروع کر دے ونڈو. تو ظاہر ہے کہ دو تھریڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کو پینٹ کرنا شروع کر دیں گے. یوزر کو جو رسپانس نظر آئے گا وہ بڑا عجیب سا نظر آئے گا کہ کبھی ایک دم سے ایک ایریا پینٹ ہو رہا ہے، پھر ایک دم سے دوسرا ایریا پینٹ ہونا شروع ہو گیا جو اس کے خیال میں پینٹ ابھی ہو چکا تھا یا ہونا تھا، اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اسی کو آپ قیاس کر سکتے ہیں اور بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹاسک کے اوپر کہ پرنٹ اگر فائل ہو رہی ہے تو وہ ڈفرینٹ پورشن آف دا فائل ایک دم سے پرنٹ ہونے شروع ہو جائیں، کیونکہ دو تھریڈس اس کے لیے کام کر رہے تھے. ایک پیچھے رہ گیا تھا اس لیے وہ بعد میں پرنٹ کرنا شروع کر دیا، ایک بعد میں آنے والی ریکویسٹ پہلے پرنٹ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک کنفیوزنگ رسپانس ہو سکتا ہے اس کا یوزر کے لیے. اور دوسری پرابلم اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے آپ تھریڈس کریٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ڈیٹا کی جو گلوبل ویریبلس ہیں، گلوبل ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں یا شیئر ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں، ان کے اوپر جو سنکرونائزیشن ہے یا ان کے اوپر جو آپ کا سنکرونائزیشن کا اوور ہیڈ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اگین ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ایک ہیڈک ہوگا کہ کن کن ویریبلس کو پروٹیکٹ کریں، کن کو نہ کریں، تھنگس لائک دیٹ. تو بہرحال یہ ڈیفرڈ ورک سب سے کامنلی یوز پیراڈائم ہے اور یہ بہت یوز ہوتا ہے، اور عام طور پہ آپ کو جو لارج اسکیل سافٹ ویئر سسٹمز ہیں ان کے اندر یہی پیراڈائم ملے گا. فار ایگزامپل آپ میں سے کئی نے نام سنا ہوگا سیشن انیشیشن پروٹوکال کا، جس کو ہم سپ کہتے ہیں.
یہ وائس اوور آئی پی ڈومین میں یا وائس اوور انٹرنیٹ جو آج کل کافی چل رہا ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں، اس کا ایک سگنلنگ پروٹوکال ہے، اور یہی پروٹوکال نیکسٹ جنریشن جو آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کے گلوبل موبائل اور لینڈ لائن سسٹمز کو کنورج کرے گا، وہ جس کو ہم آئی پی ملٹی میڈیا سب سسٹم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی جو ہے وہ پروٹوکال سپ جو ہے وہ یوز ہوگا. سپ کے اندر ایک سرور ہوتا ہے جو کہ کنیکشنز کو ہینڈل کرتا ہے، سپ کے سیشنز کو ہینڈل کرتا ہے. تو اگر لیٹ سے کہ عام طور پہ جو سپ کے سرورز ہیں یا سیشن ہینڈلرز ہیں وہ اس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں کہ ایک کنیکشن ریکویسٹ آئی اور اس نے اس پرٹیکولر کنیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اب ہر کنیکشن کے اگینسٹ ایک سیٹ آف ٹاسک یا سیٹ آف میسیجز جنریٹ ہونے ہوتے ہیں، یعنی کچھ رسپانسز جنریٹ ہونے ہوتے ہیں، کچھ فارورڈ ہونے ہوتے ہیں میسج اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور کافی سارا اس میں ایک کام ہوتا ہے، کمپٹیشن بھی انوالو ہوتی ہے، آئی او بھی انوالو ہوتی ہے. ہر کنیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ایک تھریڈ فورک ہو جاتا ہے، اور وہ اس کنیکشن کی لائف ٹائم تک اس کنیکشن کو ہینڈل کرتا رہتا ہے. اس کے سارے میسجز، سارے ان پٹ، سارے آؤٹ پٹ، ساری کمپٹیشن وہ تھریڈ ہی کرتا ہے. یہ بھی ایک بڑا کامن پیراڈائم ہے جو کہ ڈیفرڈ ورک ہی کا ایک سمجھ لیں کہ برانچ یا ایک اس کی کیٹیگری ہے، سب کیٹیگری ہے، جس کے اندر ون تھریڈ پر سیشن یا ون تھریڈ پر کنیکشن آپ کا ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے فار سیریز آف ٹاسک، یعنی کنیکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیریز آف ٹاسک ہیں وہ سب وہی پرفارم کرے گا. پھر آپ کا ایک اور پیراڈائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پمپس. پمپ پیراڈائم جو ہے، پمپس بھی بہت یوز ہوتے ہیں اور ایک بڑا ہی یہ اچھا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے ان سینس کہ اس کے کافی سارے ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن اس کے بھی اگین کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں. پمپس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح ہم نے پڑھی ہے پروڈیوسر کنزیومر پرابلم ود باؤنڈیڈ بفر، اور اس کو ہم نے سالو بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیمافورس کی مدد سے. پمپس آر بیسیکلی a series of or concatenated chains of producer consumers، یعنی پروڈیوسر کنزیومرز کی چینز ہوتی ہیں اور یا پائپ لائنز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک اینڈ پہ سے شروع کرتے ہیں آپ، اور ایک اینڈ سے ڈیٹا نیٹورک سے لیٹ سے یا ایکسٹرنل کسی ڈیوائس سے انٹر ہو رہا ہے سسٹم میں یا ایونٹس آ رہے ہیں، تو ایک تھریڈ اس کو پک کرتا ہے، ڈیٹا کو ماڈیفائی کرتا ہے یا پروسیس کرتا ہے، اور فردر ایک اور ایونٹ جنریٹ کر دیتا ہے یا ڈیٹا کو فارورڈ کر دیتا ہے آگے ایک اور بفر کے اندر. اس بفر سے ایک اور تھریڈ اس کو پک کرتا ہے، یعنی دو تھریڈز کے درمیان ایک بیچ میں باؤنڈیڈ بفر آ گیا، یعنی یہ تھریڈ اب ڈیٹا کا پروڈیوسر بن گیا اگلے تھریڈ کے لیے. دوسرا تھریڈ اسی طرح سے اس کو باؤنڈیڈ بفر میں سے پک کرتا ہے اور پھر اس کو پروسیس کر کے فردر آگے ایک اور بفر میں اس کو جو ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے. تو اس طرح سے ملٹیپل تھریڈز کی ایک پائپ لائن سی چل رہی ہوتی ہے، بیچ میں بفرز ہوتے ہیں ان کے، اور ہر تھریڈ ڈیٹا کو ماڈیفائی کر ڈیٹا ایک اینڈ سے انٹر ہوتا ہے اور دوسرے اینڈ سے فائنلی نکل جاتا ہے. بیچ میں کئی تھریڈز اپنے اپنے بفرز میں سے اس کو پک کر کے ماڈیفائی کرتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس کی لینگویج میں ایک بھی جو ہے اس کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پائپس اینڈ فلٹر آرکیٹیکچر. اس کو اس پیپر میں جو ہے وہ پمپس کہا گیا ہے، اور اس کا ایک اور نام جو ہے وہ پائپ اینڈ فلٹر آرکیٹیکچر بھی ہے. تو پائپ اینڈ فلٹر آرکیٹیکچر یا پمپس میں ہم اگر آپ غور کریں کہ اگر ہر تھریڈ، اگر ہمارے پاس ملٹیپل سی پی یوز ہوں اور ہر تھریڈ ایک الگ الگ سی پی یو پہ چل رہا ہو، تو یہ ایک ہائیلی ایفیشینٹ اور پیراللزم ایکسپلائٹنگ آرکیٹیکچر بن جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سی پی یوز کے فرنٹ اینڈ پہ جو ہے ایک باؤنڈیڈ بفرز ہوں گے، اور بائی دا ٹائم آپ ایک جو ہے وہ ڈیٹا انٹر ہوگا تو اور دوسرے سائڈ سے نکلے گا، ایک پائپ لائن کریٹ ہو جائے گی جس کے اندر کئی تھریڈز ڈفرینٹ سٹیجز آف پروسیسنگ میں ہوں گے اسی ڈیٹا کے اوپر، اور نئے ڈیٹا کے اوپر بھی پروسیس کر رہے ہوں گے. یعنی ان ادر ورڈز اگر رائٹ پہ جو آپ کے اسٹیجز ہیں یا رائٹ پہ جو آپ کے تھریڈز ہیں وہ اگر فاسٹ انف ہیں، اور لیفٹ پہ سے جو ڈیٹا یعنی انٹر ہو رہا ہے ایک اینڈ سے، جس اینڈ سے ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے وہ اگر جو ہے وہ اس میں جو بھی جس ریٹ پہ بھی ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو اٹ کریٹس اے ویری ایفیشینٹ پائپ لائن آن ملٹی پروسیسرز، اور آپ ہائیلی ایفیشینٹ قسم کا آرکیٹیکچر اچیو کر سکتے ہیں. لیکن
پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایون اگر آپ کے پاس ملٹیپل سی پی یوز نہ بھی ہوں تب بھی یہ آرکیٹیکچر بیکاز اٹ پرووائڈز اے ویری نائس اسٹرکچرنگ آف کوڈ وین پائپ لائن اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹیج ڈریون آرکیٹیکچر جو ہے جس میں ملٹیپل اسٹیجز آف پروسیسنگ ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں ود باؤنڈیڈ بفرس. اٹس اے ویری سمپل اینڈ ایلیگنٹ اسٹرکچر. تو اس میں پورے ایک سافٹ ویئر کو اسٹرکچر کرنے کے لیے ایون سنگل سی پی یوز پہ بھی یہ آرکیٹیکچر یوز ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک سائڈ یعنی فار ایگزامپل جب ڈیٹا لیفٹ سے انٹر ہوا سسٹم میں اور آگے آگے کے تھریڈز میں سے کوئی تھریڈ ایسا ہے جو سلو ہے, لیٹ سے وہ تھریڈ کسی وجہ سے اس کے اندر کمپیوٹیشن کافی زیادہ کرنی پڑ رہی ہے اس کو اور وہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے پورے سسٹم کو, تو درمیان میں آپ ایک ایسا تھریڈ انسرٹ کر سکتے ہیں یا پائپ لائن کے اندر ایسی اسٹیج انسرٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بفرنگ پرووائڈ کر دے. اور اس بفرنگ تھریڈ کو ہم کہتے ہیں سلیک پروسیس یا سلیک تھریڈ. یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانزینٹ جو مس میچز ہوتے ہیں یعنی ریٹس کے پروسیسنگ ریٹ کے وہ بھی ہینڈل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ایک جو اسٹیج ہے یا ایک پمپ ہے وہ سلو ہے ایک دوسرے پمپ کے مقابلے میں, جو پمپ اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہا ہے, تو درمیان میں ایک اور پمپ لگا دیں جو کہ اس جو فاسٹر پمپ ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے ڈیلے پرووائڈ کر دے اس کے آگے ڈیٹا سلوور پمپ کو فیڈ ہونے میں. تو یہ بھی کافی یوز ہوتا ہے آرکیٹیکچر. اور اس میں سلیک پروسیس یا سلیک پمپ کی یا جو بفرنگ پمپ ہے اس کا ایک اور یوز یہ ہے کہ اگر فرض کریں ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا کلیکٹ ایکومولیٹ کرنا ہے, لیٹس سے کہ 4 پمپس ہیں وہ ایک ہی آگے جو پمپ ہے اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں, تو درمیان میں ایک ایسا سلیک پمپ انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ جو چاروں پمپ سے ڈیٹا لے کے ان کو کمبائن کر دے اور کمبائن کر کے جب ٹوٹل ڈیٹا اویلیبل ہو تبھی آگے پمپ کو بھیجے, تو اس سے خود بخود آگے والے پمپ کی جو سلوور پمپ تھا اس کی طرف ڈیٹا جانا سلو ڈاؤن ہو جائے گا. اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل اس نے پیپر میں دی ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ سلیک پروسیس کو یوز کرتا ہے. ایکس ونڈوز سسٹم جو ہوتے ہیں یونکس وغیرہ میں اور لائنکس وغیرہ میں ان کے ایکس سرور کو بیسیکلی ایکس ونڈو ایک کلائنٹ سرور بیس سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر کلائنٹس جو ہیں وہ جو ہے ماؤس اور کی بورڈ کے ذریعے سے سرور کو ڈیٹا بھیجتے ہیں. تو درمیان میں ایک سلیک پمپ انٹروڈیوس کر کے وہ کس طرح سے اس کو کمبائن کرتا ہے ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا کو اور پھر سرور کو بھیجتا ہے تاکہ سرور کی طرف ٹریفک بہت کم ہو جائے. تو یہ ایک اس کا یوزز نے ڈسکس کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اس پیپر میں سلیک پروسیس کی وجہ سے آنے والی ایک پرابلم بھی ڈسکس کی ہے اور اس کو پھر اس نے ایک ایڈ ہاک قسم کی کچھ سولوشنز بھی اس کے لیے پرپوز کی ہیں جو کہ کافی جو ہے کنفیوزنگ ہے, نہ صرف یہ کہ بلکہ انکریکٹ بیہیویئر بھی دے سکتی ہیں. اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہم جو پرابلم اس کو آئی تھی وہ کیونکہ ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں تھریڈز میں اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پرابلم اس کو یہ آئی تھی کہ جب وہ ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا کمبائن کر رہا تھا ایک سلیک پروسیس کے اندر یا سلیک تھریڈ کے اندر اور ایک سلیک پمپ کے اندر, تو ہوا یہ تھا کہ سلیک پمپ کی پرائیورٹی ہائی تھی باقی جو پمپس تھے ان کے مقابلے میں, تاکہ وہ جلدی سے جلدی ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے اسکیجول ہو جایا کرے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ریٹ مس میچ کو ہینڈل کر لے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ سلیک پمپ یہ کرتا تھا کہ ہر وقت سلیک پمپ ہی جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا اسکیجول, تو وہ نارملی سلیک پمپ یہ کرتا تھا کہ جب بھی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو وہ خود بخود ییلڈ کر دیتا تھا, یعنی ییلڈ کا ایک فنکشن کال کرتا تھا تھریڈ کی اے پی آئی جو کہ کسی اور تھریڈ کو موقع دیتی تھی کہ وہ اپنا ڈیٹا اس میں ڈال سکے اسی سلیک پمپ کی کیو میں یا سلیک پمپ کے پروڈیوسر بفر کے اندر. تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ ییلڈ کرتے ہی سلیک پمپ تھریڈز کی ریڈی کیو میں چلا جاتا تھا, لیکن کیونکہ اس کی پرائیورٹی ہائی ہوتی تھی اس لیے آپریٹنگ سسٹم دوبارہ اسی کو اسکیجول کر دیتا تھا. تو مقصد کیا تھا کہ دوسرے کسی تھریڈ کو آپ کا سی پی یو مل جائے تاکہ وہ اپنا ڈیٹا پروڈیوس کر سکے, یعنی پروڈیوسرز جو سلیک پمپ تو کنزیومر ہے, پروڈیوسر جو ملٹیپل سورسز ہیں پروڈیوسرز کی وہ اپنا ڈیٹا پروڈیوس کر سکے. لیکن دوبارہ کیونکہ اسی کو سی پی یو مل جایا کرتا تھا اس لیے یہ چیز چلی نہیں, یعنی اس نے باقی جو سورسز تھی ان کو سٹارو کر دیا
اس اسٹارویشن پرابلم کی وجہ سے انہوں نے ایک سولوشن اس کی یہ ڈھونڈی کہ جو تھریڈ ییلڈ کا فنکشن تھا، یعنی جو ییلڈ کر کے تھریڈ کو واپس ریڈی کیو میں ڈال دیتا ہے کرنل کے اندر، اس کو ماڈیفائی کیا اور یہ یا اس کا ایک نیا ورژن لکھا یا نیا میتھڈ لکھا کہ جو ییلڈ بٹ ناٹ ٹو می کے نام سے، یعنی تم ییلڈ تو کرو لیکن دوبارہ مجھے سی پی یو مت دو، بلکہ کچھ اور تھریڈس کو جو ریڈی کیو میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سی پی یو دو. تو ریڈی کیو میں وہ پروڈیوسرز اگر ان میں سے کوئی پڑا ہوگا جو اس تھریڈ کو ڈیٹا دے رہے ہیں تو وہ اس کو فائنلی ڈیٹا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے بفر میں لکھنے میں، اور یہ پھر جب بھی اس کی باری آئے گی تو یہ اس کو کنزیوم کر کے آگے بھیج دے گا. لیکن اس سے کچھ اور پرابلمس پیدا ہو گئی، اور پھر وہ بھی اس نے پرابلمس ڈسکس کی ہوئی ہیں، وہ آپ پیپر میں پڑھ سکتے ہیں. پھر اس نے یہ کیا کہ پرائیورٹیز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، پلے اراؤنڈ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس نے وہ بھی ایک پرابلمٹک چیز ہے، اس سے ایک پرائیورٹی انورژن کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ٹائمرز ٹائم آؤٹ کر کے اور اس تھریڈ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سلا کے ٹائم آؤٹ کر کے اور دوبارہ ڈیٹا کو چیک کرنے کی کوشش کی. اس میں بھی ایک اور پرابلم پیدا ہو گئی کیونکہ ٹائم سلائس کافی بڑا تھا، اس کا 50 ملی سیکنڈ کا ٹائم سلائس تھا، اور اس سے ٹائمنگ کنسٹرینٹس سسٹم کی چینج ہو گئی. تو الغرض یہ کہ پمپس کے اندر اگر ریٹ مس میچ ہو اور ریٹ مس میچ کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے ایک سلیک پروسیس ڈالا ہو اور اس کی پرائیورٹی اگر ہائی ہو یا ہائی رکھنی پڑے آپ کو کسی وجہ سے، دین اٹ کریٹس ادر پرابلمس ایز ویل، اور جو ہے اس میں ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کیا تھا، پرائیورٹی انورژن کا، کہ جب میں نے ابھی یہ کہا کہ پرائیورٹیز سے پلے اراؤنڈ کرنے سے یا دوسرے تھریڈس کی پرائیورٹیز بڑھانے سے بھی پرابلم پیدا ہو گئی تھی. اصل میں ہوتا کیا ہے، لیٹ سے کہ آپ کے پاس 3 تھریڈس ہیں، ایک کی پرائیورٹی جو ہے وہ دوسرے سے ہائی ہے، اور تیسرا تھریڈ جو ہے وہ اور دوسرا تھریڈ کی پرائیورٹی مڈل میں ہے کہیں، اور تیسرا تھریڈ کی پرائیورٹی لو ہے. مڈل والا تھریڈ ابھی اس پکچر میں نہیں ہے لیٹ سے. اب ہائی والا تھریڈ جو ہے وہ ایک لاک ایکوائر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ایک لو پرائیورٹی والے تھریڈ کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ ہائی والا تھریڈ بلاک ہو جائے گا. لو والا پرائیورٹی تھریڈ جو ہے، لو پرائیورٹی والا تھریڈ جو ہے وہ ریڈی کیو میں پڑا ہوا ہے، ابھی اس کے سی پی یو کی باری نہیں آئی اس کی. لیکن اس دوران میں کیا ہوا کہ ایک ان دونوں کے مڈل میں ایک اور پرائیورٹی والا تھریڈ، فار ایگزامپل لیٹس سے ہائیسٹ پرائیورٹی 1 تھی اور یہ لوور پرائیورٹی 3 تھی، تو 2 پرائیورٹی والا ایک تھریڈ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. اس کا کوئی ایونٹ اکر ہوا، کوئی آئی او ایونٹ کے لیے وہ بلاک تھا، وہ اکر ہو گیا اور وہ ریڈی کیو میں آ گیا. اب وہ ریڈی کیو میں ظاہر ہے کہ پرائیورٹی 3 والے تھریڈ سے پہلے آئے گا، اس کو پہلے سی پی یو ملے گا. آپریٹنگ سسٹم نے فوراً اس کو سی پی یو دے دیا، پرائیورٹی 3 والے تھریڈ کو سی پی یو ملا ہی نہیں. اب پرائیورٹی 2 والا تھریڈ جو ہے وہ اس نے کچھ دیر بعد ییلڈ کیا، پھر ریڈی کیو میں آ گیا. لیٹ سے اگین اس کا ایونٹ اکر ہو گیا، یا اس سے پرائیورٹی آ رہی تھی تو اگین 3 والے کو نہیں ملی، 2 والے کو پھر مل گئی. یا لیٹ سے کہ ان کے درمیان میں ایک اور پرائیورٹی لیول تھا، 2 والا ایک اور تھریڈ آ گیا، تو ان سارے یا تو اس کو بھی پرائیورٹی مل جائے گی. تو یعنی فرض کریں کہ مڈل پرائیورٹی کا تھریڈز یا تو کنٹینیوسلی آتے رہے یا مڈل پرائیورٹی والا تھریڈ ہمیشہ ریڈی ہوتا رہا. دونوں کیسز میں جو ہے وہ پرائیورٹی 3 والا تھریڈ جو ہے وہ کبھی ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرے گا کہ پرائیورٹی 3 والا تھریڈ ایگزیکیوٹ کرے، اپنا لاک ریلیز کرے، اپنا کریٹیکل سیکشن سے فارغ ہو، اور پرائیورٹی 1 والا تھریڈ جو اس لاک کے ویٹ کیو میں پڑا ہوا ہے اس کو سی پی یو مل سکے. تو بیسیکلی پرائیورٹی 1 والے تھریڈ کو پرائیورٹی 3 والے تھریڈ نے ایک طرح سے بلاک کر دیا اور اس کو یعنی چلنے سے روک دیا. اس کو ہم کہتے ہیں پرائیورٹی انورژن پرابلم، کہ آلدو پرائیورٹی 1 والے کی پرائیورٹی زیادہ ہے بٹ اٹ کی ناٹ رن بیکاز اٹس ویٹنگ فار اے ریسورس دیٹ از ہیلڈ بائی اے لوور پرائیورٹی تھریڈ، اینڈ اے مڈل پرائیورٹی تھریڈ اور سیٹ آف مڈل پرائیورٹی تھریڈز آر ایکچولی blocking the lower priority thread to actually get the CPU and release the resource. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک نیکسٹ اگین نئے پیراڈائم کی طرف، جس کو وہ کہتے ہیں سلیپرز یا ون شاٹس. یہ بھی تھریڈز، یہ وہ تھریڈز ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی بہت اس کا یوزیج پیٹرن کافی کامن ہے، ڈیزائن پیٹرن، کہ جنہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک کام کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے صرف ایک ہی پرٹیکولر ٹائپ کے ایونٹ کے اوکر ہونے پہ وہ کام کرنا ہوتا ہے، ادروائز وہ سلیپ کرتے رہتے ہیں بیٹھے. یعنی وہ تھریڈ پرماننٹلی کریٹڈ ہوتے ہیں
لیکن دے آر ویٹنگ فار ون پرٹیکولر ٹائپ آف ایونٹ ٹو آکر, اور جیسے ہی وہ ایونٹ آکر ہوگا وہ ویک اپ ہوں گے, وہ اپنا کام کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ سلیپ پہ چلے جائیں گے. اور یہ سلیپ پہ سے جا کے ویک اپ ہونا ان کا ایک پرٹیکولر ایونٹ کے آکرنگ پہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پیریوڈک بھی ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ایوری 20 ملی سیکنڈ تم ویک اپ ہو, یہ والا کام کرو اور اس کے بعد سو جاؤ دوبارہ, پھر 20 ملی سیکنڈ کے بعد ویک اپ ہو, پھر کام کرو, پھر سو جاؤ. تو سلیپر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ون شاٹ ہوتے ہیں, ایک پیریوڈک ہوتے ہیں. اور نارملی جو ہے یہ بھی کافی یوز والا پیراڈائم ہے, اور اس میں آپ کو کئی تھریڈز کی ملٹی تھریڈ پروگرامس میں اس طرح کے تھریڈز ملیں گے جن کے ڈیڈیکیٹڈ پرپسز ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک پرپز تو بڑا کامن ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہر پروٹوکال میں اس طرح سیشن انیشیشن پروٹوکال کا ذکر کیا تھا, اس میں ٹائمرز ہوتے ہیں, اور ٹائمرز کے جو تھریڈز ہوتے ہیں عام طور پہ وہ ٹائم آؤٹ کو ہینڈل کرنے والے جو تھریڈز ہوتے ہیں عام طور پہ وہ یہ سلیپرز ہی ہوتے ہیں بیسیکلی, کہ جب بھی ٹائم آؤٹ ہوگا تو وہ ویک اپ ہوں گے اور پھر وہ اپنا کام کریں گے. اس کے علاوہ ایک تھریڈ ڈفرینٹ ایک اور پیراڈائم ہے جس میں تھریڈ ہوتے ہیں, وہ ہے ڈیڈ لاک اوائڈرس. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیڈ لاک کے ضمن میں یہ پڑھا تھا کہ آپ لاکس کی آرڈرنگ کر سکتے کہ ہر تھریڈ جو ہے وہ لاکس کو ایک پرٹیکولر آرڈر میں ہی جو ہے وہ ایکوائر کرے اور ریلیز کرے, اور وہ آرڈر جو ہے وہ لاکس کی نمبرنگ کر کے یا لاکس کے لیولز ڈیفائن کر کے اچیو کیا جا سکتا ہے. اب اس سلسلے میں جو نارملی یوز ہوتا ہے, نارملی یہ ہوتا ہے ڈیڈ لاک یہ لاکس وغیرہ میں, کہ اگر ایک تھریڈ جس نے لاک ایکوائر کیا ہوا ہے وہ خود ہی دوبارہ اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرے تو تب بھی ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے. تو لاکس کی امپلیمنٹیشن عام طور پہ یہ الاؤ نہیں کرتی کہ وہی تھریڈ جو ایک دفعہ لاک ایکوائر کر چکا ہے دوبارہ اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرے, وہ اس کو بیسیکلی ڈیڈ لاک لگا دیتی ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک فنکشن میں ایک لاک ایکوائر کیا, اس فنکشن نے ایک اور فنکشن کو کال کیا, اس فنکشن نے ایک اور فنکشن کو کال کیا, فائنلی جا کے کسی نیسٹڈ فنکشن میں اس جو فنکشن ہے اس کو ضرورت پڑی کہ وہی لاک دوبارہ وہی ریسورس دوبارہ ایکسیس کر لے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہی اسی لاک کو دوبارہ ایکسیس کرے گا اور وہاں پہ ڈیڈ لاک لگ سکتا ہے. یعنی آپ اپنے سیلف ڈیڈ لاک لگا سکتے ہیں. یعنی ایک تھریڈ جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جس فنکشن نے وہ لاک دوبارہ ایکوائر کرنا ہے اس کو ایک نئے تھریڈ میں رن کر لو اور اس طرح سے ڈیڈ لاک کو اوائڈ کر لو. تو یہ بھی ایک پیراڈائم ہے, لیکن یہ ایک ڈینجرس پیراڈائم ہے, جس یعنی کہ مین تھریڈ خود ویٹ کرنا نہیں چاہتا کہ وہ فردر جو ہے وہ اس کو ایکوائر کرنے کے لیے ویٹ کرے. تو وہ ایک مین تھریڈ ایک نے تھریڈ کو فورک کر لیا, اس کے بعد وہ اپنے مرضی سے جو ہے اپنی صحیح آرڈرنگ میں لاکس کو ایکوائر کرتا رہا, ریلیز کرتا رہا, اور دوسرا تھریڈ جو ہے وہ ایکچولی اس نے ڈیڈیکیٹ کر دیا وہ کام کرنے کے لیے کہ جس کے لیے اس نے انیشلی لاک ایکوائر کیا تھا. لیکن یہ ڈینجرس اس لیے پیراڈائم ہے کہ اگر فرض کریں وہ تھریڈ جو فورک ہوا ہے ٹو ایکچولی اوائڈ دا ڈیڈ لاک, اس کے وقت اس کو ڈپینڈ کر رہا تھا ایک کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ, کہ اس کے خیال میں جس وقت وہ فورک کیا گیا تھا اس وقت وہ ایک پرٹیکولر کنڈیشن ایکس تھی جو ٹرو تھی. بائی دا ٹائم وہ ریڈی کیو میں گیا اور پھر اس کے بعد اس کو سی پی یو ملا, ہو سکتا ہے وہ کنڈیشن فالس ہو گئی ہو. تو اس تھریڈ کو لازمی ہے کہ وہ دوبارہ چیک کرے اس کنڈیشن کو جس کے اوپر کہ وہ کریٹ ہوا تھا, اور اگر وہ چیک نہیں کرے گا اور ازیوم کر لے گا کہ کنڈیشن ابھی بھی ٹرو ہے تو وہ وہاں پرابلم ہو سکتی ہے. یعنی جس طرح ہم نے بات کی تھی وہ جو ہور اسٹائل مانیٹرز میں پرابلم ہوتی ہے, اسی طرح کی پرابلم عام طور پہ اس طرح کے کیسز میں ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ ایکچولی جو تھریڈ کریٹ ہوا ہے یہ اصل میں مین تھریڈ ہی کا بالکل پارٹ ہے. یعنی مین تھریڈ نے صرف اپنا ایک جو اوور ہیڈ تھا وہ کم کرنے کے لیے یا لاکس یا ڈیڈ لاک کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کو صرف کریٹ کیا ہے ڈیڈیکیٹڈ ایک کام کے لیے, اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا لاک کو ریلیز کر کے. اس کے بعد آتے ہیں ایک اور پیراڈائم کی طرف, اس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک ریجوینیشن. ٹاسک ریجوینیشن ایک اگین ایک فیئرلی ڈینجرس پیراڈائم ہے. اس میں لوگ یہ کرتے ہیں, اگرچہ یہ ڈینجرس اور کنٹروورشل پیراڈائم ہے, جس کو کنٹروورشل کا لفظ یوز کرتا ہے پیپر میں بھی حوصل, لیکن اس کے باوجود یہ کافی یوز ہونے لگا ہے. اس میں کرتے کیا ہے کہ اگر ایک تھریڈ میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, لیٹس سے کہ آپ نے ایک تھریڈ فورک کیا تھا کسی کام کے لیے, یا تھریڈ اپنا کوئی کام کر رہا تھا اور اس میں کوئی پرابلم آ گئی, اب وہ تھریڈ جو ہے وہ کریش ہو گیا یا تھریڈ لیٹس سے کہ ہینگ ہو رہا ہے,
تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں ایک اور تھریڈ میں یا کسی مین تھریڈ میں, اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ تھریڈ جو ہے وہ کل ہو چکا ہے تو آپ اس کو ریکریٹ کر دیتے ہیں ان دا ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم یہ ٹھیک کام کرے گا. آئیڈیا کیا ہے کہ جی روبسٹنس زیادہ جو ہے وہ ہو جائے ہمارے پاس, کہ جی ہمارے تھریڈ جو ہیں وہ اگر کسی وجہ سے ختم بھی ہو جائیں تو ہم فوراً انہیں ریکریٹ کر لیتے ہیں. تو ریکریشن یا ریجوینیشن میں ہوپ یہ ہوتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ بگ ہم ہٹ نہیں کریں گے, یعنی جس بگ کی وجہ سے یا جس ایشو کی وجہ سے وہ تھریڈ کریش ہوا ہے وہ کنڈیشن ہم نیا تھریڈ جو دوبارہ کریٹ ہو کے وہی کام کر رہا ہے وہ ہٹ نہیں کرے گا. ان ادر ورڈز ہم ریڈنڈنسی بڑھا رہے ہیں سسٹم کے اندر, تھنکنگ کہ جی اب ایک تھریڈ کے بجائے 2 تھریڈ ہو گئے ہیں, 3 تھریڈ ہو گئے ہمارے, ایک کل ہو بھی گیا تو چلو 2 کام کرتے رہیں گے. پرابلم یہ ہے کہ اس پیراڈائم میں ایک خاص قسم کے بگز نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہائزن بگز. یہ ایک بروس لنڈسے ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا جس نے یہ ٹرم کوائن کی تھی, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے بگز جو اپنی پلیس کو شفٹ کر لیں, یعنی انپریڈکٹیبل طریقے سے اوکر ہوں کہ پہلے وہی بگ جو ہے وہ ایک جگہ اوکر ہوا تھا, اس کے بعد اسی بگ کی جو مینیفیسٹیشن ہے یا جو اس کا ڈسپلے ہے وہ کسی اور طریقے سے کسی اور جگہ پہ موو ہو گیا ہے وہی ریزن, یعنی روٹ کاز وہی ہے لیکن اس جگہ اوکر نہیں ہو رہا, اب کسی اور جگہ اوکر ہو رہا ہے. اس طرح کے بگز بہت خطرناک ہوتے ہیں, اور نارملی جب آپ یہ ٹاسک ریجوینیشن پرفارم کرتے ہیں نا تھریڈس میں تو یہ اس طرح کے بگز جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کو فکس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایکچولی اس کا روٹ کاز ہے کیا. روٹ کاز تک ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اور پیراڈائم ہے جس سے جو ریکمینڈیڈ یقیناً نہیں ہے, اور اس میں یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ جو اصل ڈیزائن فالٹ ہے, اصل پرابلم ہے آپ کی, جو آپ کے کوڈ کے ڈیزائن میں یا امپلیمنٹیشن میں کوئی فلا ہے وہ پکڑا نہیں جاتا, کیونکہ آپ بار بار تھریڈز ریکریٹ کرتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نیا تھریڈ جو ہے وہ اپنے انسٹنس میں ٹھیک کام کرے, یعنی اس کو وہ کنڈیشن ہٹ ہی نہ ہو کبھی. تو these are things that we need to avoid actually. اس کے بعد ہمارے پاس آگے ایک اور پیراڈائم آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیریلائزرز. سیریلائزر ایک اصل میں اسی کی جنرلائزیشن ہے جو ہم پہلے سلیک پروسیسز کے یا سلیک پمپس کے کیس میں پڑھ چکے ہیں, کہ ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہے اور ہم نے اس کو سیریلائز کرنا ہے, اس کے یعنی ایکسس کو سیریلائز کرنا ہے ملٹیپل تھریڈس کی کسی کامن ڈیٹا اسٹرکچر کی طرف. فار ایگزامپل لیٹس سے آپ کے پاس ایک گلوبل ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو کہ 10 تھریڈز ہیں جو ایکسس کر سکتے ہیں, اور ہر تھریڈ کا کچھ اور مقصد ہے ایکسس کرنے سے. اس کو لیٹس سے وہ اپنے کیس میں ایکسس کرتا ہے اس کو کسی پرپز کے لیے, دوسرے تھریڈز کسی اور پرپز کے لیے ایکسس کرتے ہیں یا سیم پرپز کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان ڈیٹا اسٹرکچر, اگر لیٹس سے وہ کمپلیکس قسم کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے تو اس کے اندر آپ لاکس اور سیمافورز, کنڈیشن ویریبلز اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اس سے اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کی طرف جو ایکسس ہے وہ سنکرونائز کریں, اینڈ ملٹیپل تھریڈز پھر اس کو ایکسس کر سکیں گے. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ تھریڈ صرف اس ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسس کرنے کے لیے کریٹ کر دیں, اس کے فرنٹ اینڈ پہ ایک باؤنڈیڈ بفر یا ایک کیو جو ہے وہ کریٹ کر دیں, اور یہ کیو اور تھریڈ مل کے ایک آبجیکٹ بنائے گا جس کو ہم کہیں گے سیریلائزر آبجیکٹ. اس تھریڈ کا کام ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچر پہ جو بھی آپریشن پرفارم کرنا ہے وہ یہ ایکسپوز کرے گا باقی دنیا کے لیے. تمام تھریڈز کیا کریں گے کہ جب انہوں نے اس ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسس کرنا ہوگا تو وہ اس تھریڈ کی کیو میں, سیریلائزر کی کیو میں ایک میسج یا ایونٹ ڈال دیں گے, اور وہ کیو آف ایونٹ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی, ملٹیپل تھریڈ آتے رہیں گے اپنے ایونٹ ڈالتے رہیں گے. یہ اس ایونٹ کو پروسیس کرے گا ون بائی ون, پکنگ آف ون ایونٹ فرام دا کیو, اور اس کو ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسس کرے گا, اور پھر ریزلٹس جو ہیں وہ واپس کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دے گا, یا جہاں بھی اس نے ایونٹ نے کہا ہوگا کہ مجھے یہ ریزلٹ یہاں پہ چاہیے وہ اس کو بھیج دے گا ریزلٹ. تو ان ادر ورڈ اس نے کیا کیا کہ ملٹیپل تھریڈس کی ایکسس کو سیریلائز کر دیا ٹو دی شیئر ڈیٹا اسٹرکچر. اس کو ہم کہتے ہیں سیریلائزر. تو یہ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پمپ, اس کے اندر ایک باؤنڈیڈ بفر ایک تھریڈ ہے, وہی پمپ کی جو یونٹ تھا اسی کی ایک جنرلائزیشن ہے, بٹ اٹ از یوز فار سیریلائزیشن آف شیئر ڈیٹا ایکسس.
پھر وہ تھریڈ آتے ہیں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، ان کے کنکرنسی ایکسپلائٹرز ہیں، یعنی کنکرنٹ جو سسٹمز ہیں، یعنی جو پیرلل سسٹمز ہیں، ملٹیپل سی پی یوز ہیں، ان کے اندر ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ آپ ایک ہی قسم کی کمپٹیشن پرفارم کر رہے ہیں یا کئی قسم کی کمپٹیشن پرفارم کر رہے ہیں، تو کئی یعنی پروگرام کو آپ پہلے ڈیوائڈ کر لیں ان ٹاسک میں جو پیرلل طریقے سے پرفارم ہو سکتے ہوں، اور ہر ٹاسک کو پھر ایک سی پی یو کے حوالے کر دیں. تو اس طرح سے ڈفرینٹ سی پی یوز جو ہیں وہ پیرل میں ایگزیکیوٹ کریں گے اور ریزلٹس کو اپنے شیئر کر لیں گے کس طریقے سے، شیئرڈ میموری کے ذریعے سے. تو ملٹیپل سی پی یوز اینڈ شیئرڈ میموری آف دو سی پی یوز جو ہے وہ ایک کافی کامن ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر ہوتا ہے، اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم یعنی کنکرنسی ایکسپلائٹرز یا پیرللائزنگ تھریڈز جو ہے نا وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملٹیپل جو تھریڈز ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بگر پرابلم کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا ہے اسمالر پرابلمس میں، جو پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں اسمالر پرابلمس یا اسمالر پارٹس. تو اس کی ایک ایگزامپل آپ کی جو ہے بلکہ اسائنمنٹس میں بھی ہوگی، اور ہم اس کو دیکھیں گے. بیسیکلی اس میں شیئرڈ ڈیٹا اسٹرکچرس کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی شیئرڈ جو بھی ایک بڑی پرابلم تھی اس کا جو گلوبل ڈیٹا اسٹرکچرس تھے ان کو بہرحال پروٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں ملٹیپل سی پی یوز پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے تھریڈس ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک پیراڈائم ہمارے پاس آتا ہے انکیپسولیٹڈ فورکس کا، یعنی جو ہم نے پیراڈائمز دیکھے ہیں، سیریلائزرز ہیں، پمپس ہیں، ڈیفرڈ ورکرز ہیں، اینڈ کنکرنسی ایکسپلائٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ، یا ون شاٹس ہیں، سلیپرز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ہم ایک آبجیکٹ میں بند کر کے اور یوز کر سکتے ہیں ان اینی لائبریری. یعنی ڈفرینٹ جو لائبریریز ہیں، لائبریری کالز ہیں مثلا جو آپ کے پروگرام کے ساتھ لنک ہوئی ہوئی ہیں ڈائنامکلی یا اسٹیٹیکلی، ان کے اندر انٹرنلی کچھ تھریڈز کریٹ ہو رہے ہیں، اور وہ تھریڈز جو ہیں وہ آپ نے خود نہیں کریٹ کیے ہوئے، بلکہ وہ لائبریری کے جو پرووائڈر تھا اس نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں، لیکن انٹرنلی وہ کسی ایک پیراڈائم کو یوز کر کے کچھ تھریڈز یوز کر رہے ہیں. تو آپ کے پروگرام کو نہیں پتا کہ تھریڈز جو ہیں یوز ہو رہے ہیں انٹرنلی لائبریری میں، آپ نے تو لائبریری کی ایک فنکشن کال کی ہے، اس فنکشن کال کے نتیجے میں انٹرنلی کوئی تھریڈ کریٹ ہو گیا یوزنگ سم پیراڈائم دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. تو اس کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیٹڈ فورکس، یعنی انکیپسولیٹڈ ان اے لائبریری انٹرفیس بٹ دیر آر انٹرنل فورکنگ آف تھریڈس گوئنگ آن. تو اسٹوڈینٹس اس میں ہم نے ڈفرینٹ پیراڈائمس جو اس پیپر میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ ہم نے آج ڈسکس کیے، اس کی ایگزامپلس دیکھی، کچھ اس کو ایکسپلین کیا. اس سے امید ہے کہ آپ کو تھریڈس کی جو یوزج ہے یا تھریڈس کے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف یوزج ہیں ان کا آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. آپ اپنے میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرامس کے اندر، آپ اپنے سسٹمس کے ڈیزائن کے اندر ان پیراڈائمس کو آپ یوز کر سکیں. ان میں سے جو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ڈیسیجنز لے سکیں کہ کون سا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر، کون سا ڈیزائن ملٹی تھریڈڈ پروگرامنگ کا میرے لیے بہتر ہے. اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں جو لارج اسکیل سسٹمز میں جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف کنیکشنز ہینڈل کرنے کسی ویب سرور نے یا بہت بڑے سسٹمز ہیں، اس لیول پہ ہم جاتے ہیں تو تھریڈس کے چاہے کوئی پیراڈائم یوز کر رہے ہو تھریڈس، اس کے اندر کچھ پرابلمس جو ہیں وہ انہیرنٹلی آتی ہیں. خاص طور سے جو ڈیفر ورکر کا پیراڈائم ہے جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اس کے اندر یہ پرابلم آتی ہے کہ آپ کے جو جو آپ کے بیسیکلی ورکرز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک تھریش ہولڈ سے سب زیادہ. تو ہر تھریڈ کا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ اپنا اسٹیک ہوتا ہے. اگر کرنل امپلیمنٹیشن ہوئی ہے تھریڈس کی جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے، تو کرنل کے اندر اسٹیک کے لیے اسپیس ایلوکیٹ کرنی پڑتی ہے کرنل کی ایڈریس اسپیس کے اندر ہر تھریڈ کی کریشن کے وقت. ظاہر ہے کہ کرنل کی جو میموری ہوتی ہے وہ ایک کافی اسکارس ریسورس ہے اور وہ بہت زیادہ فریلی اویلیبل نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک لمیٹڈ میموری ہوتی ہے کرنل کی. تو
تھریڈز جب ایک تھریش ہولڈ سے بڑھ جاتے ہیں تو کرنل کے انٹرنل جو ڈیٹا اسٹرکچر ہوتے ہیں یا میموری ہوتی ہے وہ ڈپلیٹ ہونی شروع ہوتی ہے, وہ کم ہونی شروع ہوتی ہے, اور فائنلی جو ہے آپ کی اپلیکیشن کریش بھی کر سکتی ہے. یعنی کرنل ہو سکتا ہے اس کو کل ہی کر دے, ایک خاص تھریش ہولڈ سے دیکھے گا میرے پاس میموری نہیں رہی کیونکہ تھریڈز بہت زیادہ کریٹ کر رہے ہو. دوسرا پرابلم جو ہمارے پاس آتا ہے تھریڈز میں, سنکرونائزیشن اور یہ جو ویٹنگ کا اوور ہیڈ ہے فار سنکرونائزیشن پریمیٹیوز, یہ ایک تھریش ہولڈ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ تھریڈز ہوتے ہیں, جب بہت زیادہ شیئر ڈیٹا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ڈیٹا شیئرنگ کو ختم کرنا ملٹی تھریڈڈ پروگرامز میں تقریباً امپاسبل ہوتا ہے. یعنی آپ کی ایک لارج اسکیل اپلیکیشن جس میں ٹائمرز بھی فائر ہو رہے ہیں, جس میں ڈفرنٹ ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں, جس میں ڈفرنٹ یقیناً کوئی نہ کوئی شیئر ڈیٹا اسٹرکچرز ہوں گے, شیئر ڈیٹا ہوگا, یا آپس میں تھریڈ کو سنکرونائز کرنا پڑے گا کسی نہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ. یعنی ایک تھریڈ ایک دوسرے تھریڈ کے کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرے گا, دوسرے تھریڈ کے کسی کمپٹیشن پرفارم کرنے تک کے لیے ویٹ کرے گا, ٹائم میں اسپیس میں کہیں نہ کہیں شیئرنگ ضرور ہوگی. تو جب بھی یہ شیئرنگ جو ہے ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو سیمافورز ہوتے ہیں, جو لاکس ہوتے ہیں, ان کی جو کیوز ہیں وہ ایک تھریش ہولڈ سے کافی زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کی جو لینتھ ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اس پہ کئی hundreds of threads are waiting on some lock queue, another 100 are waiting on semaphore queue, another 500 are waiting on some other queue. یہ جو چیز ہے یہ اوور آل ایفیشنسی سسٹم کی بہت کم کر دیتی ہے. تو گیون دیز ٹو پرابلمس جو ہے وہ ہم ایک آلٹرنیٹ میتھڈ کو, جو کہ اصل ہماری پرابلم کیا تھی کہ ہم نے کرنی تھی بلاکنگ آئی او کو اوائڈ کرنا تھا. تو آپریٹنگ سسٹمز نے ہمیں کچھ انٹرفیسز دیے ہیں نان بلاکنگ آئی او کے لیے, ان کو ہم نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا دیکھیں گے بفور موونگ آن ٹو دا اسکیجولنگ ٹاپک, کہ نان بلاکنگ آئی او کیا ہوتی ہے, اور نان بلاکنگ آئی او کو یوز کر کے ہم کیا ملٹی تھریڈڈ جو ماڈل ہے اس کی جو لمیٹیشنز ہم نے ڈسکس کی ہیں ڈفرینٹ پیراڈائمس کے اندر. یعنی نمبر ایک لمیٹیشن یہ کہ ایز دا نمبر آف تھریڈز گروز the kernel address space actually bloats, and the other thing is the synchronization overhead becomes significant. اور تیسری ایک بائی پروڈکٹ اس کی یہ ہے کہ synchronization is a tough thing to achieve. اس میں ویسے ہی کریکٹ کوڈ لکھنا which is free of bugs, یعنی جتنا زیادہ synchronization primitives یوز کریں گے اتنا زیادہ پرابلم کے چانسز ہوں گے. تو یہ تینوں پرابلمس کی وجہ سے جو ہے ہم کیا کوئی اور آرکیٹیکچر بھی ایسا ہے جو ہم اچیو کر سکتے ہوں جس میں کچھ تھریڈنگ کے ایڈوانٹیجز بھی حاصل ہو جائیں, اور ہماری یہ آئی او سی پی یو کی جو پیراللزم یا ایکسپلوٹیشن ہے آف اوور لیپنگ آف آئی او اینڈ سی پی یو یہ بھی اچیو ہو جائے. یہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اسکیجولنگ کا جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.